میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں۔ ایک ایسی کراماتی تابوت جسے حاصل کرنے والا دنیا فتح کر سکتا ہے، وہ تابوت جس کی تلاش میں آج تک یہودیوں نے ہزاروں مقامات کھود ڈالے۔ اس تابوت میں ایسی کیا جیت رکھی ہے، یہ تابوت تاریخ میں کس کے پاس تھی اور اسے قیامت سے قبل کون حاصل کرے گا؟ ہم آج دنیا کی سب سے کرشماتی صندوق تابوت سکینہ کے متعلق جانیں گے۔ ہر دور میں مسلمان، عیسائی اور یہود ایک دوسرے سے مخالف رہے ہیں، مگر ایک جگہ جس پر تینوں مذاہب متفق ہیں وہ تابوت سکینہ ہیں۔ یہ ایک معجزاتی و کراماتی تابوت ہے جو مومنوں کے دل میں سکون و وقار کے غرض سے نازل ہوا تھا اور حضرت آدم علیہ السلام سے خاتم الانبیاء کی معراج رہی، جس کی وجہ سے اس کی عظمت و حرمت بہت زیادہ ہے۔ اس صندوق کو تابوت سکینہ اس لیے کہا گیا کیونکہ اس تابوت کے ذریعے لوگوں کے دلوں میں تسلی، اطمینان اور سکون حاصل ہوتی تھی، لہٰذا اس سکون کی وجہ سے اس تابوت کا نام تابوت سکینہ ہے۔ انگریزی میں اسے ترجمہ کیا گیا ہے۔ روایتوں کے مطابق یہ صندوق حضرت آدم علیہ السلام پر نازل ہوا تھا، جو شمشاد کی لکڑی سے بنا ایک بھاری صندوق تھا۔ اسے آپ جنت سے اپنے ساتھ اس دنیا میں لے کر آئے تھے اور وفات تک یہ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس ہی رہا۔ جب حضرت آدم کی وفات کا وقت آیا تو آپ نے اس صندوق کو اپنی جانشین بیٹے حضرت شیخ علیہ السلام کو دے دی۔ اس طرح یہ تابوت بن بن شیش میں منتقل ہوتا رہا، یہاں تک کہ یہ حضرت یعقوب علیہ السلام تک پہنچا۔ پھر یہ تابوت بن اسرائیل ہو گئی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آ گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے برسوں صحرائے سینا میں پھرنے کے بعد اپنی قوم کے لیے ایک عبادت کا خیمہ بنایا۔ اس خیمے میں ایک چھوٹی سی جگہ بنائی گئی جہاں آپ نے تابوت سکینہ کو رکھ دیا تھا۔ بعد میں اسی جگہ حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک عظیم الشان عبادت گاہ کی تعمیر کروائی، جہاں تابوت رکھنے کے لیے ایک عمارت بنوائی گئی جسے ہیکل کا نام دیا گیا۔ یہ عمارت جنات کی مدد سے بنوائی گئی تھی، جس میں قیمتی پتھر، یاقوت، زمرد اور سونے چاندی کے تختیوں کی دیواریں تھیں۔ اس ہیکل میں چمک اور روشنی اس قدر تھی کہ رات میں بھی روشنی کی ضرورت نہ پڑتی تھی۔ جس خاص کمرے میں تابوت کو رکھا جاتا تھا اس کا نام القدس تھا۔ سوال یہ اٹھتا ہے کہ اس تابوت میں آخر ایسا کیا تھا کہ بنی اسرائیل اسے مقدس تصور کرتے تھے؟ دراصل اس تابوت میں پیغمبروں کے تبرکات تھے، جن میں لوح قرآنی تو ریت کی تختیاں کے ٹکڑے منواؤ سلوی، حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتا، ہارون علیہ السلام کے قبا، موسیٰ علیہ السلام کا عصا اور امام، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی تھی۔ اس کے علاوہ بھی بہت سارے پیغمبروں کے صورتوں کے حلیے بنے ہوئے تھے۔ یہ صندوق بنی اسرائیل کے لیے نہایتی مقدس اور بابرکت تھی۔ بنی اسرائیل جب کفار سے جنگ کرتے تھے اور دشمنوں کے بڑے بڑے لشکر دیکھ کر ڈر جاتے تھے اور ان کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو جاتی تو وہ اس صندوق کو اپنے آگے رکھ لیتے۔ اس کے بعد اس تابوت سے ایسی رحمتوں اور برکتوں کو ظہور ہوتا کہ بنی اسرائیل کے جوانوں کے دلوں میں سکون و اطمینان پیدا ہو جاتا اور ان کے لرزتے ہوئے دل چٹان کی طرح مضبوط ہو جاتے۔ اس طرح انہیں ہر جنگ میں فتح حاصل ہو جاتی۔ اس کے علاوہ جب کبھی بنی اسرائیل پر کوئی مشکل یا مصیبت آتی تو وہ اس کو اپنے آگے رکھ کر اسے وسیلہ بناتے اور خدا سے دعائیں کرتے تو ان کی دعائیں قبول ہو جائے کرتی تھیں اور ہر آفت ٹل جاتی تھیں۔ اور جب تک یہ صندوق اسرائیلیوں کے پاس رہا وہ دوسرے اقوام پر غالب رہے۔ مختصر یہ کہ یہ تابوت بنی اسرائیل کے لیے عروج اور برکتوں کا سبب بنا، مگر جب بنی اسرائیل طرح طرح کے گناہوں میں ملوث ہو گئے اور ان لوگوں میں سرکشی اور کفر کا دورہ ہو گیا تو ان کی بدعمالیوں کی نحوست سے ان پر خدا کا یہ غضب نازل ہو گیا کہ قوم عمالقہ کے کفار نے ایک لشکر جرات کے ساتھ ان لوگوں پر حملہ کر دیا۔ ان کافی بنی اسرائیل کا قتل عام کر کے ان کی بستیوں کو طاقت و تراج کر ڈالا، عمارتوں کو توڑ پھوڑ کر سارے شہر کو تہس نہس کر دی اور اس مقدس تابوت کو بھی اٹھا کر لے گئے۔ انہوں نے اس مقدس صندوق کو نجاتوں کے کوڑے خانہ میں پھینک دیا، لیکن اس بے ادبی کا قوم عمالقہ پر یہ وبال پڑا کہ یہ لوگ طرح طرح کی بیماریوں اور بلاؤں میں مبتلا کر دیے گئے، لہٰذا قوم عمالقہ کے 5 شہر بالکل برباد اور ویران ہو گئے اور ان میں طرح طرح کی بیماریاں پھیل گئی۔ لہٰذا ان کافروں کو یقین ہو گیا کہ ان بے ادبی کا عذاب ان پر پڑ گیا ہے، تو ان کافروں کی آنکھیں کھل گئیں۔ لہٰذا ان لوگوں نے اس مقدس
संदूक को एक बैल गाड़ी पर लाद कर बैलों को बनी इसराइल की बस्तियों की तरफ हाँक दिया। फिर अल्लाह ताला ने 4 फरिश्तों को मुकर्रर फरमा दिया जो इस मुबारक संदूक को बनी इसराइल के नबी हजरत शमूल अलैहिस्सलाम की खिदमत में लाए। इस तरह फिर बनी इसराइल की खोई हुई नेमत दोबारा उनको मिल गई। जैसे ही ये ताबूत बनी इसराइल में दोबारा वापस आई, उनकी खोई हुई वक़ार फिर से वापस लौट आई। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने सूरा बकरा में इस वाक़े का जिक्र कुछ इस तरह किया है और उनसे उनके नबी ने फरमाया कि इसकी बादशाही की निशानी ये है कि तुम्हारे पास वो संदूक आ जाए जिसमें तुम्हारे रब की तरफ से दिलों का चैन है और कुछ बची हुई चीजें हैं और अजीज मूसा हारून की तरका हैं। इसे फरिश्ते उठाए हुए लाएंगे, बेशक इसमें बड़ी निशानी है तुम्हारे लिए अगर ईमान रखते हो। लेकिन यहूदी कौम ऐसी सरकश कौम थी कि वो हर जमाने में किसी न किसी बुराई में मुब्तला हो जाते थे। लिहाजा जब उनमें दोबारा कफर व शिर्क आम हुआ तो अल्लाह की तरफ से बादशाह बख्त नसर उन पर कहर बनकर नादिल हवा। बख्त नसर ने यरूशलेम पर हमला कर दी और इस शहर को मुकम्मल तौर पर तबाह कर डाला। इसको लगा दी और 5 से 6 सफर यहूदी को कत्ल आम किया गया। इन तबाही के नतीजे में ताबूत सकीना कहीं गायब हो गया और आज तक इसका कोई निशान नहीं मिला। यहूदी मजहब से ताल्लुक़ रखने वाले माहिरीन आसार कदीमा उसकी तलाश में आज बेज़र्दा हैं ताकि इसको ढूंढ कर वो अपनी उसी रूहानियत को वापस पा सके जो कभी उनको अता की गई थी। ताबूत सकीना आज कहाँ है, उसके मुतालिक माहिरीन आसार और मुहक्किकीन के मुख्तलिफ राय मिलते हैं और अलग अलग क़ियास आराइयाँ की जाती है। बाज कहते हैं कि बख्त नसर के हमले के बाद इस ताबूत को अफ्रीका ले जाया गया था और वहाँ इथोपिया के एक चर्च में उसे रख दिया गया जहाँ वो आज भी मौजूद है। कुछ लोगों ने लिखा कि जापान के पहाड़ियों में किसी बादशाह ने इस ताबूत को दफन करवा दिया था। मशहूर आर्कियोलॉजिस्टों वाइट का कहना है कि ये मशरक़ी वस्ता यानी अरब मुल्क में कहीं मौजूद है, जबकि एक तुरे के मुताबिक उस वक्त ये संदूक हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के महल में कहीं दफन है जो फ़लस्तीन में आज भी गुम है, जिसकी तलाश यहूदी काफ़ी अरसे से कर रहे हैं। इस महल की बुनियादों को आज भी ढूंढने की कोशिश जारी है जिसे हैकल सुलेमानी कहते हैं। दूसरी तरफ मुस्लिम उलमा और मुहक्किकीन के भी बहुत सारे आरा मिलते हैं। बाज के नज़दीक ये ताबूत सूफियों के पास है जो हर दौर में एक के बाद दीगर उनके पास मुंतकिल होती रहती है, जबकि अहल तशहीर के नज़रियात ये हैं कि ये सिंध एक ज़माने तक अलिफ मियाँ अहल बीत के पास रहा। इसके बाद ये इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम को वर्षे में मिल गया जिसे आप क़रब क़ियामत में अपने साथ ले कर ज़ाहिर होंगे और इस ताबूत के ज़रिए और यहूद पर फतह हासिल करेंगे। बहरहाल ये नज़रियात सिर्फ क़ियास पर मबनी है। दरअसल ये संदूक कहाँ है इसका सही इल्म सिर्फ अल्लाह तबारक तो अल्लाह ताला ही है, लेकिन ये बात हतमी है कि जिस दिन ताबूत सकीना दुनिया पर ज़ाहिर होगी इस दिन शायद कौमों की तारीख बदल जाएगी और जिस कौम के हाथ ये ताबूत आएगी वो तमाम अक़वाम पर गालिब होगी। अल्लाह ताला में आखिरत की तौफीक अता फरमाए और हमारे ईमान को मजबूत करे। अमीन सम अमीन।